بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کئی دنوں بعد یہ دونوں بزرگ دمشق پہنچے۔ دمشق اور اس کے مضافات میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس مزارات تھے۔ لا تعداد اولیاء اللہ یہاں آسودہ خواب تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت خواجہ شریف زندائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خاک میں سو رہے تھے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی زیارت کیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے تھے؟ سب سے پہلے حضرت شریف زندائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور کئی دن وہاں بسر کیے۔ پھر مزاروں کی زیارت کا سلسلہ طول پکڑتا رہا۔ مدت قیام خاصی طویل ہو گئی۔ اس قیام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جن حقائق، مقامات، احوال اور درجات سے گزارا وہ کم نہیں تھا، لیکن سچ ہے معرفت الہیہ کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر پرواز کے بعد ایک اور پرواز کی تیاری ہوتی ہے۔ مرشد نے اپنے مرید کے پروں کی طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کل انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ جیسا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم۔ عشاء کی اذان ہوئی۔ دونوں بزرگ اٹھ کر جانب مسجد چل پڑے۔ نماز پڑھ کر قیام گاہ پر واپس آئے تو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ مرشد نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اگلی منزل کون سی ہوگی۔ پوچھنے کی ہمت تو تھی نہیں۔ راضی برضا ہو کر چپ ہو گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلی منزل سب منزلوں کی منزل ہے۔ مرشد نے ان کے لیے کیسی حسین منزل کا انتخاب کیا ہے اور وہاں سے کیسے کیسے انعامات ملنے والے ہیں۔ یہ بھید تو اس وقت ظاہر ہوا جب وہ مرشد کی ہمراہی میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر! پورے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ یہ مرشد کس امتحان گاہ میں لے آئے؟ بات اب سمجھ میں آئی۔ ان مراحل سے گزارنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں تک لانا مقصود تھا۔ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ہیبت و جلال سے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مرشد نے سہارا دینے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اپنے رب کی مناجات کی اور عرض کیا، اے بار الہ، معین الدین رحمۃ اللہ علیہ میرا مرید ہے۔ اس کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچایا ہے، تو اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ! ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ندا آئی، ہم نے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کیا۔ معین الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قبولیت پر مبارک ہو۔ مرشد نے فرمایا، سبحان اللہ! حضور، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر و دعا کا فیض ہے، مگر میری کیا حیثیت ہے۔ قبولیت کا حکم اپنے کانوں سے سن لیا تھا، خوشی سے دل جھوم رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد دنیا میں دل کس کا لگ سکتا ہے؟ دنیا اتنی حقیر نظر آنے لگی کہ مرشد کی خدمت اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی کام میں بھی جی ہی نہیں لگتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، شب کو عبادت کرتے۔ یہی اس شہر کا استقبال تھا۔ ریاضت و مجاہدہ عجیب تھا۔ 7 روز کے بعد روٹی کے کناروں سے، جن کی مقدار 5 مشکال سے زیادہ نہ ہوتی، پانی میں بھگو کر افطار کرتے۔ لباس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، نظریں زمین پر، دل عرش معلیٰ پر۔ اللہ اکبر! اسی عالم میں دن پر دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مقام ادب تھا۔ اولیاء کرام یہاں ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے گلی کوچوں کے کنارے کنارے ننگے پاؤں چلتے تھے کہ کہیں ان کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! جہاں ہر روز 70,000 ملائکہ سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایسے شہر کا سفر تھا کہ
روب محبت سے بدن کانپ رہا تھا، ہر قدم پر صلوات و سلام پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ وہ بارگاہ تھی کہ جہاں مرشد و مرید دونوں برابر تھے، دونوں کا ایک عالم تھا۔ دور سے سبز گنبد نظر آیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ پاؤں رکھتے تھے کہیں، پاؤں کہیں پڑتا تھا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو سیدھے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ سر خود بخود جھک گیا، ہاتھ ادب سے بندھ گئے، ایسی بارگاہ میں تھے کہ لب کشائی کی ہمت نہیں تھی۔ معین الدین بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے عقیدت اور صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہوش آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس عاجزانہ سلام کے الفاظ مکمل ہوئے تھے کہ روضہ پاک کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بر و بحر۔ اللہ اکبر، بس تمہارا کام بن گیا۔ مرشدنا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مبارکباد دی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، عنایات و کرم کی بارش ہو رہی تھی، عطا ہی عطا تھی، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اتنا تھا کہ ایک دن میں سمٹ نہیں سکتا تھا، ایک دن کیا عمر خضر بھی کم تھی۔ جی چاہتا تھا کہ یہ عمر مختصر یہیں بیت جائے، لیکن دینے والے نے بھی کمال کیا، ایک مٹھی میں سب کچھ بخش دیا، مشائخ بر و بحر کی سند عطا فرما دی۔ سبز گنبد سنہری جالیوں سے الگ ہونے کا خیال آتا تھا تو روح بغاوت پر تول جاتی تھی۔ چند یوم اسی حالت میں گزر گئے، پھر کسی ذات شفقت آمیز نے دل مضطرب پر تسلی کا ہاتھ رکھ دیا، صبر آ گیا۔ مرشد کے قدم اٹھ چکے تھے، ابھی کوئی امتحان اور باقی تھا۔ چشم نم کے ساتھ رخصت کی اجازت طلب کی، سنہری جالی کو بوسہ دیا اور مرشد کی میت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئے۔ اب ان کے مرشد انہیں جس امتحان سے گزارنا چاہتے تھے اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں۔ وہ مرشد کے بستر کو کاندھے پر اٹھائے اور سار پر انگیٹھی رکھے منزل سے نواشنا نظریں جھکائے چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا، دور تک ویرانہ تھا، کوئی بستی نہ کوئی مسجد۔ مرشد کی امامت میں انہوں نے اسی ویرانے میں نماز عشاء ادا کی۔ 14ویں کا چاند ان پاکیزہ ہستیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اسی ویرانے میں ٹھہر گیا تھا۔ ہر طرف نور کی چادر بچھ گئی تھی۔ صبح نمودار ہوئی، چاند نے اپنی سلطنت سورج کے حوالے کی تو یہ مسافر بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مرشد نے اس راستے پر قدم رکھے جو سیستان کو جاتا تھا۔ اسی صوبے کے ایک چھوٹے سے قصبے میں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ بہن بھائی اسی سرزمین پر آباد تھے، بچپن یہیں گزارا تھا، بچپن کے ساتھی ابھی تک یہاں موجود ہوں گے۔ وہ گھر یہی تھا جس کے آنگن میں ان کا بچپن کھیلا تھا۔ ماں جیسی ہستی بھی یہیں دفن تھی، ایک ایک ذرے میں یادوں کا رین بسیرا تھا۔ مرشد نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ عارضی وطن کے لیے دل تڑپتا ہے یا اصلی وطن پر نگاہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے سب محبتوں کو دل سے نوچ کر پھینک دیا ہے یا نہیں؟ دنیا کی محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہے یا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر ایک محبت نے دل میں گھر بنا لیا ہے؟ اپنی ہر خواہش کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے یا نہیں؟ تربیت میں کوئی کمی رہ گئی یا سونا تپ کر کندن بن چکا؟
ایک جگہ ڈیرے ڈالے گئے، مرشد بار بار مرید کی طرف دیکھ لیتے تھے کہ چہرے کا رنگ وہی ہے یا بدل گیا۔ کسی محبت نے کوئی جلوہ گری نہیں کی، کسی یاد نے دل کے دروازے پر دستک نہیں دی، ماضی کا کوئی نقش ابھر کر نمایاں نہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح مطمئن بیٹھے تھے جیسے کسی اجنبی بستی میں قیام پذیر ہوں۔ مرشد نے جب یہ حال تماشا کیا تو تربیت کی تکمیل کا یقین آ گیا۔ اللہ اکبر۔ معین الدین، یا مرشد، چلو اب چلتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا بستر کاندھے پر رکھا، انگیٹھی سر پر دھری اور نقش قدم کی پیروی میں قدم بڑھا دیے۔ یہ پوچھنا خلاف ادب تھا کہ اب ارادہ کدھر کا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحی جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔